خان نے جو کہا تھا ان کے پاس کارڈ ہے، آج بلکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ میں جلد یہ کارڈ ریویل کرنے لگا ہوں. اتنی انہوں نے بات کی اور ہم نے کہا انتظار کر لیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ کیا کارڈ ہے. 12 نمبر شہادتوں کا نہیں ہے. جب تک ہمارے پاس باقی ریکارڈ نہیں آتا ہمیں یہ نمبر کی ضرورت نہیں ہے. ذاتی طور پر میں جب اس قسم کے بیانات سنتا ہوں تو بہت مجھے کوفت ہوتی ہے. کوفت بڑا ایک چھوٹا لفظ ہے. بہت میں پریشان بھی ہوتا ہوں کہ کتنی ڈسپریشن ہے کہ ہمیں کہیں سے ماؤں کے بچے مل جائیں مرے ہوئے، کتنی ڈسپریشن ہے کہ کہیں سے ہمیں بہنوں کے قتل شدہ لوگ مل جائیں، کہیں سے ہمیں لاشیں مل جائیں. اپنے بچے ان کے کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ علیحدہ بات ہے. واپس آئے گا. یہ کوئی کارڈ وارڈ ہے ان کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ اب کوئی بلف کارڈ رہ گیا، بس بلف کارڈ، اور تو کوئی کارڈ رہ نہیں گیا. اب آئی تھنک وہ کہتے ہیں ریزائن کر دیں گے قومی اسمبلی سے. ایک بہت بڑا بحران پیدا کر دیں. اس سے حکومت کے سر پہ کیا فرق پڑے گا؟ حکومت کے سر پہ کون سا لاشا گرے گا؟ پہلے بھی تو وہ استعفے دے کے اسمبلی سے باہر جا چکے ہیں. ویسے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک لاش تو موجود ہے جو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی اپنی لاش ہے. 26 نومبر کو جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اپنے پاؤں پہ نہیں اپنے سر پہ کلہاڑا مار کے. لیکن بین الاقوامی طور پر بڑا سخت پروپیگنڈا چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی خبریں چل رہی ہیں، میسکر کی خبریں چل رہی ہیں. اس میں ایک پرابلم ہے نا، اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اینڈ آئی ہیو بین سیئنگ دس کنسسٹنٹلی کہ آپ کی جس وقت ون سائیڈڈ اسٹوری الجزیرہ پہ، سی این این پہ، بی بی سی پہ اور دوسرے چینلز پہ چل رہی تھی، آپ کی گورنمنٹ کے فیڈرل منسٹرز ور ناٹ دیئر ٹو پروٹیکٹ پاکستان. سو آپ کو اس وقت جا کر انگیج کرنا چاہیے تھا انٹرنیشنل میڈیا کو، اور بتانا چاہیے تھا کہ آپ ون سائیڈڈ اسٹوری چلا رہے ہیں اور آپ کو ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی لینا. ہو سکتا ہے پوائنٹ آف ویو لیا بھی ہو، یہاں تو ہم سارے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تو پوائنٹ آف ویو بڑی مشکل سے مل رہا ہوتا ہے. سو یہ اسٹیٹ کا پوائنٹ آف ویو کسی گورنمنٹ نے جا کر بتانا ہوتا ہے، انگیج کرنا ہوتا ہے. وہاں بالکل 3 دن بلیک آؤٹ تھا. عطا تارڑ صاحب نے آ کے رات کو تھوڑی سی بات کی، لیکن یہ تھوڑی سی بات تو نہیں ہے. آپ 50 میڈیا ہاؤسز کو ڈیل کرنا ہے. آپ ڈیڈیکیٹڈ ایک اپنا ڈپارٹمنٹ بنائے جو جا کے انٹرنیشنل میڈیا کو ہینڈل کرے، جس میں ان کی یہ کیپیسٹی بھی ہو کہ وہ انگلش میڈیا کو جو ہے وہ ڈیل کر سکیں اور اپنا موقف دیں. اچھا، اس میں فوج کی طرف سے بیان ہے عامر صاحب، وہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے. بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوگی. تو وہ لنک کر رہے ہیں بیرونی عناصر کے پروپیگنڈے کو اندرونی پروپیگنڈے کے ساتھ. وہ جو آپ میڈیا کی سٹوریز کی بات کر رہے ہیں، جب ہم نے ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو سٹوریز پہلے سے تیار شدہ تھی. That's what they are saying. یہ جو باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کو ریسکیو کر رہا ہے کہ یہ پلان کس کے پاس تھا، کرنا کس نے تھا. اس کا نام ہے محسن نقوی، اور شہباز شریف نے اسی کو سامنے کا سپاہی رکھا کہ آپ کر رہے ہیں، آپ دھمکی لگا رہے ہیں. تو وہ بار بار آ رہے تھے. پروپیگنڈا ان کا جھوٹا بک رہا ہے، لاشوں کا بھی بک گیا اور سرایت کر گیا. اس کو اگر ہم کسی اس میں بیٹھ جائیں نا کہ نہیں، وہ ہر بندے نے مان لیا. ابھی لاشیں ملی نہیں ہیں، ابھی لاشیں تھی نہیں تو منوا لی پروپیگنڈا کیا ہے. لاشیں مل جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ منوا لی ہیں، باہر بھی منوا لی ہیں. ایشو یہی ہے کہ آپ سزائیں نہیں دیتے اور ملزم، مجرم، یوٹیوبر بڑی ببانگ دہل یہ ساری بات کھلم کھلا کرتے ہیں کہ جناب ایک اے آئی والی تصویر لگا دی جاتی ہے. 3 دن بعد عمران ریاض نے اس کی تردید کی کہ یہ میں نے ایک مشابہت کے لیے شو کی. آپ نے کیا کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے تھے، ان کو پیار اترا صحافیوں پہ، انہوں نے سارا FIA 0 کر دیا. آپ اداروں کو خود انڈرمائن کرتے ہیں. سچ ہے یا جھوٹ ہے، میں ہوں یا آپ ہوں. اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے، مطیع اللہ پہ آپ کو آئس ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ کس کے مشورے ہیں کہ بھائی ایسے وقت میں اس طرح کے پنگے، جو جینون کیس ہے آپ اس میں کیوں نہیں؟ میں ہوں یا آپ ہوں، میں سچی بات ہے. ایک منٹ میں یہ مطلب پوری کمپلیٹ کر لوں. جب آپ نے سب کو دے دیا اور ہم اس بحث میں پڑ جائیں جی یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا، یہ تو فوج کا کام تھا، بھائی یہ دونوں ایک ہیں. اس وقت یہ دونوں ایک پہ 2 کاج والی کہانی ہے. کوئی ان کے اندر نہ کاغذ ہے نہ بال گزر رہا ہے. یہ بالکل ایک ہیں. یہ دونوں ہی ذمہ دار ہیں، اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی. آپ اگر اس کو یوں فیل کریں گے کہ نہیں جی اس کے یہ آپریشن بھی متفقہ تھا، تو لہذا آپ اپورشن گو ہے. میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ اپ کرنا چاہوں گی بیفور یو گو ٹو ادر پارٹیسپینٹس. ہمیں صرف حکومت کو، فوج کو، عدلیہ کو، دیگر اینٹیٹیز کو ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے جب ہم فیک نیوز یا پروپیگنڈے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں بھی بطور صحافی جھانکنا چاہیے. جب فیک نیوز کے خلاف قوانین بنتے ہیں اور اگر اچھے قوانین بھی بنتے ہیں، ہم ڈھنڈورا پیٹتے آ جاتے ہیں کہ او ہو یہ تو آپ نے آزادی صحافت پہ
قدغن لگانے کے لیے قوانین بنا دیے. نہیں, میں ایک لاسٹ پوائنٹ اپنا, پنجاب میں ڈیفیمیشن کا لا بنا نا, جتنا میں نے سفر کیا ہے پاکستان میں بطور صحافی, ہتک عزت اور جو ہراسانی, وہ میرے لیے بہت فیوریبل تھا. میری طرح کی سینکڑوں خواتین کے لیے صحافی آ گئے بیچ میں کہ نہیں جی آپ نے آزادی صحافت کی خلاف ورزی کر دی ہے اور اس پہ سٹے لے لیا. اچھا صرف اس میں دو میں نے تو اس پہ پنجاب والے پہ اتنی فیور کی کہ جو غلط ہے نا, جہاں آپ نے ہائی کورٹ کا اختیار لیا ہے وہ چھوڑ دیں گے, لیکن میں اس کو آپ کو قوانین بنانے چاہیے, عمل کرنا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پھر میڈیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں اداروں سے بھی, تو ان کو بھی تھوڑا سی دانشمندی کا ثبوت دینا چاہیے. مین سٹریم میڈیا کو آپ بات کرنے دیں, تبھی جا کر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لوگوں کا رجحان ہٹے گا. لوگ ادروائز جب مین سٹریم میڈیا پر وہ چیزیں نہیں آ رہی ہوں گی تو پھر لوگ سوشل میڈیا کی طرف سوئچ کر جائیں گے. آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں پہلے کہا. میں صرف کمنٹ یہ کرنا چاہوں گا, آپ کے کیسز اور ان تمام لوگوں کی جن کی ٹرولنگ ہوتی ہے, جن کے خلاف بیہودہ لغو قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے, ان کو لائف تھریٹننگ جو ہے سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں, اور مسلسل ہے یہ ٹرولنگ 24/7 رکتی نہیں ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جس ریاست اور حکومت کے ہاتھ میں آپ یہ طاقت دے رہے ہیں, اس ریاست اور حکومت کی ناکامیوں کو ہم پچھلے 30 منٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں, جو اپنے اوپر ہونے والے حملوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ کرتے ہیں, ان کے نکمے پن کو, ان کی نااہلیوں کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو پھر ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے ہی ہم نے کنٹرول کرنا ہے, یا حقیقی طور پر ایکشن لے کے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بھائی یہ کام جو ہے حقیقتاً ریاست کے خلاف ہیں, یہ کام جو ہے یہ آزادی رائے کے تحت آپ نہیں جسٹیفائی کر سکتے, اور یہ جو ہے یہ مین سٹریم پہ ایسے کام کرتا رہے گا. پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹل میڈیا بھی اور مین سٹریم کے اوپر کیا کچھ دیکھیں. مین پروپیگنڈا جو ہے یہ 278 کا فگر جو ہے مین سٹریم میڈیا کے اوپر آیا, بالکل آیا. 300 کا فگر جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر آیا, 50 کا فگر مین سٹریم آیا. تمام لوگوں نے بیٹھ کر اور وہی کچھ میڈیا میں بات نہیں کرنے, اور مین سٹریم وہی لوگ ایک ٹاک شو میں چلے جائیں, 4 لوگ بیٹھے ہوں گے, 3 فیور میں ہوں گے 278 کی, اور جس کو اور وہی کہیں گے نیشنل میڈیا پہ بات نہیں ہو سکتی. فرینکلی میں ڈسٹنکشن نہیں ڈرا کرتا, میں ڈسٹنکشن ڈرا کرتا ہوں کہ آپ نے فیکچول رپورٹنگ جو ہے اس کی گنجائش آپ نے سوشل میڈیا پر بھی رکھنی ہے, اس کو آپ نے کل نہیں کرنا. سر دیکھیں اس میں تو بہت سمپل ہے, 278 کا فگر اگر دیا کسی نے تو اس سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے. صاحب نے دیا, ٹاک شو کے اندر دیا, میں وہ ان کا نام لے چکا ہوں پہلے کہ 278 کا فگر دیا. 278 کے فگر پہ پھر ہمارا فرض ہے نا کہ ہم ان سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ ہمیں 78 کی بھی تصویر, ویڈیو, کوئی ایویڈنس دے سکتے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں. پوچھا ان سے. الیکٹرانک میڈیا پہ تو دیکھیں بہت سارے کنٹرول ہیں طلعت صاحب, پیمرا کا بھی کنٹرول ہے, مالکان کا بھی انفلوئنس ہے, خود ہمارے اوپر بھی کئی چیک ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم تو اس سے گزرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. غلطی ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, اور اس کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بٹ ڈیجیٹل میڈیا تو شتر بے مہار ہے, وہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. یہ جو بے مہار شتر ہے, ان کا اگر آپ اوریجن دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ اتنی اچھی تربیت ان کی ہوئی ہے کہ آج تک وہ مؤثر انداز سے کام کر رہے ہیں. ہم میں سے جو بھی وی لاگ کرتے ہیں, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وی لاگ کرتے ہیں, میجورٹی, ناٹ آل آف دیم, پروگرام کرتے ہیں, وہ جو پروگرام کرتے ہیں مین سٹریم میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں, وہ سوشل میڈیا کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ان کا ایک اپنا برانڈ. لیکن جن کو آپ نے ٹرین کر کے لانچ کیا ہے, بالکل کمال یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. طلعت صاحب ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور سرپرستی وہی ہے. دیکھیں ہم آپ کے خلاف نہیں بول رہے, دیکھیں نہیں ہم کیا کے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں ہم پر اداروں کا پریشر ہے, ہم پر عدلیہ کا پریشر ہے, ہم پر مالکان کا پریشر ہے, ہم پر پیمرا کا پریشر ہے, ہم پر ایک دوسرے کا بھی پریشر ہے. صحیح ہے, ہم بہت سارے پریشرز کے بعد وہ شو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں, لیکن اب ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو خبر دیتا ہوں, یہ ایکشن کی طرف اشارہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی اور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ اس طرح, یہ ایکشن ہونے جا رہا ہے. ایکشن ہوگا تو مانیں گے, ایکشن ہونے جا رہا ہے, ایکشن ہوگا تو مانیں گے. آئس نہ ڈال دیں, میری بات سنیں, دیکھیں ہر ہاٹ کیس پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آئس ڈال دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بنا دیا نا, میری اسسمنٹ ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور میری تھوڑی بہت خبر بھی ہے کہ یہ ایکشن ہونے جا رہا ہے. آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ کریک ڈاؤن دیکھیں گے اور آپ پھر چیخیں سنیں گے. چیخیں اس وقت نہیں آئیں گی جب جھوٹ بولا جاتا ہے, چیخیں اس وقت نہیں آئیں گی جب غلط فگرز دیے جاتے ہیں, جب اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز اور پکچرز استعمال کی. میرا ماننا یہ عادل صاحب ماننا یہ, اور میں ایک سوال لے کے غریدہ آپ کے پاس اور آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں, میرا ماننا یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے تو بھائی آپ بلینکٹ تھریٹ کیوں دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پرابلم نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کون سے 12 اکاؤنٹس پرابلمیٹک ہیں, آپ کو پتا ہے کون سے 12 وی لاگرز پرابلم, وہ پھر بھی کام کرتے ہیں. آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کیا؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے.
اور وہ جب گرفتار بھی ہوتے ہیں تو آزادی صحافت کے نعرے مارنے شروع کر دیے جاتے ہیں. یہی تو میں نے کہا. اور وہ کون مارتا ہے نعرے؟ ہماری ماشاءاللہ صحافتی تنظیمیں لگاتی ہے نا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. سو یہ ہمیں اپنے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے نا, کرنی ہوگی. ہمیں سیگریگیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ صحافی ہے, اور اگر ماضی میں کوئی صحافی تھا اس نے اچھی صحافت کی, لیکن اب آگے اگر وہ ایک منفی ڈگر پہ چل پڑا ہے تو آپ کو سیگریگیشن کرنی ہوگی نا, آپ کو اس کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نے 278 کی بات کر دی کہ وہ مین سٹریم میڈیا پہ آیا. اسی مین سٹریم میڈیا پہ الزام لگایا گیا رانا ثناء اللہ پہ کہ جنہوں نے 50 لوگوں کے مارنے کی جو ہے وہ پلاننگ کر رکھی ہے, انہوں نے 50 لوگوں کو مار دیا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی آج تک؟ کتنی ہزار باتیں میں آپ کو اور گنوا سکتی ہوں. ابھی ایک بہت بڑا چینل ہے, اس پہ بہت بڑے اینکر ہیں, انہوں نے کہہ دیا جی میں نے خود دیکھا کہ لوگ وہاں پر مر رہے تھے. ثبوت کہاں ہے؟ اب جب آپ یہ کہہ دیں گے ایک بڑے چینل پہ بیٹھ کے, یہ میں سوری آپ کے فکر ہے, یہ مجھے ایک بندے نے کہا, اظہر صدیق نے کہا, یہ آپ کی بات کوئی کر رہا ہوں کہ فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے. میں کہا اس فلاں بندے نے عائشہ گل علیہ کی بات بھی لائیو ہی کہی تھی کہ وہ ٹھیک تھا. سچ بتا دیں کون سچ ہے. تو اس کا کیا کریں گے؟ ویسے یہ طرح دیکھیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑا ہمارے سامنے چیلنج ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم کچھ بھی کہیں اور ہمیں کوئی ٹچ نہ کرے تو پھر تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. میں دوبارہ سے اس کی طرف واپس آؤں گا کہ آپ جو جڑ ہے اس تمام فساد کی, جو فیک نیوز کی, جو بدترین قسم کی ریاست کے اداروں کو, حکومت کو بےجا طور پر صحافیوں کو نشانہ بناتی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ جڑ کون سی؟ وہ کون ہے؟ جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ یوٹیوبرز تھے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایسی ان کے سے متعلق زبان استعمال کی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر ان کی عدالت میں جا کر کھڑے ہوتے تھے. یعنی اس حد تک بھی دندناتے رہے اور اس کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. یعنی کاروائی اس کے اوپر ہو گئی جو بلو آئیڈ تھا ایک زمانے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, لیکن جو ان سے متعلق باتیں کرتا رہا. اور میری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بات ہوئی تھی, تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں, آج بھی گالیاں نکالتے ہیں, لیکن ان کی کوئی پکڑ نہیں. ایک جملہ کہنا چاہوں, قاضی عیسیٰ کی آپ نے مثال دی ہے. میرے نزدیک قاضی عیسیٰ ایک بااصول لیکن کمزور آدمی تھے. ان کے دور میں جتنی وائلیشنز قانون کی اور یہ فیک نیوز پروپیگنڈا جتنی ہم بات کریں, اگر وہ ایک معاملے پہ سٹینڈ لے لیتے اور کسی کو انجام تک پہنچاتے تو کم از کم ایک ٹیسٹ کیس بلڈ ہو جاتا, ایک مثال کم از کم. اس کے اوپر پورا پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ کسی دن کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جب حملے ہوتے تھے سوشل میڈیا پہ تو کون کون اس کے اوپر خوش ہوتا تھا. قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ جو ہے وہ فیض آباد دھرنے کا نہیں ہے. بڑا معاملہ یہ بھی تھا جو انہوں نے کوئٹہ کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے واقعے پر رپورٹ مرتب کی تھی, تو ان کی بھی کوئی بڑی محبت نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. I have to leave it there. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.